أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 8واں سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 150. اس تو پہلے ذکر ہو رہا سی مشرک لوگاں دا تے کافر لوگاں دا جڑے بغیر دلیل تو اپنے باپ دادے دیاں رسماں تے چلے ہوئے سن. یہ سارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اسی نہیں کرتے پہ. پچھلا لبے لباب ہی سی. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جے کسی شے نو حلال یا حرام کرتے پہ جے تے پھر کوئی دلیل لے کے آؤ. دلیل تو بغیر گل بنتی نہیں. اسی نماز پڑھیے کیوں بھائی نماز پڑھیے نا، ان دی دلیل کیوں پڑھی؟ او بھائی اللہ دے قرآن 700 واری حکم ہے تا میں سجدے چاہ کے ڈگیا ہوا. بغیر دلیل تو کسی نہیں پڑھتے. دلیل ہے اس ذات دا حکم ہے، اور یہ قرآن دل مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے اور زبان مصطفیٰ ہی چو سانو پتہ لگیا کہ نماز پڑھنی ہے. اسی پڑھتے ہیں، ساڈے تے فرض ہے نہیں. دلیل اگر کوئی شے حلال ہے، حلال جانور ہے، ہاں بھئی یہ کیوں کھاندے جے؟ تو بھائی ساڈے نبی نے اس کو حلال فرمایا، اللہ نے تے اللہ دے رسول نے حلال فرمایا ساڈے واسطے، لہذا اسی کھانے ہاں. انہاں دا قرآن اور حدیث کدے نہ کدے تذکرہ ہوئے گا. اور جیڑی شے اللہ تے اللہ دے رسول نے حرام کر دیتی، قرآن ایک شے دا نام لے کے اے بھی حرام، اے بھی حرام، اے بھی حرام مور لا. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا او کافرو پیو دادے دیاں رسماں تے چل دے جے، پیو دادے دی رسم دی کوئی دلیل تے لے کے آؤ. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لیاؤ کوئی دلیل جے سچے جے تا. عورتاں گھراں دے اندر ایک معجزہ پڑھان لگ پئیاں، 10 بیبیاں دی کہانی پڑھان لگ پئیاں. تو بھئی دی دلیل کی ہے؟ ایک کنے پڑھایا تے تسی بھی پڑھان لگ پئیاں جی. دلیل کوئی نہیں. کتوں کڈن دلیل؟ او ساڈے پیو دادے تو یہ رسم چلی آ گئی. لہذا اے دلیل اے گل مشرک لوگاں تے کافر لوگاں دی ہے، بغیر دلیل تو کسی شے نو توڑ دینا. دلیل نہیں تے کچھ بھی نہیں. یہ نہیں اج دی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جے دلیل کوئی نہیں تو کوئی گواہ ہی لے آؤ. قل فرما دیجئے
ہلما شہداءکم، لے آؤ اپنے گواہ۔ ایک پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا سی، اسی پڑھ کے آئے کہ لے آؤ اپنے گواہ، ان کو تم صادقین جی تسی سچے جیتا۔ پھر اگے قرآن نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اے ہرگز نہیں کر سکتے تو نہ کر سکن گے۔ ایتھے بھی اللہ کی ذات نے فرمایا ہلما، اصل اس لفظ ہے ہا اولما، ہا وکھرا ہے، اولما وکھرا ہے۔ ہا دا میں نا خبردار، خبردار، اولما جمع کرنا، خبردار جمع کر لو، شہداءکم اپنے گواہاں۔ الذین یشہدون، ایہو جے گواہ پیش کرو جڑے گواہی دین کہ سانو پکا پتا ہے کہ اے حرام شے جڑی کیتی ہے، ان اللہ حرم ھذا، اینو اللہ دی ذات نے حرام کیتا ہے۔ کوئی تے گواہی لے آؤ، کوئی تے دلیل لے آؤ کہ جانور دے پیٹ وچ بچہ ہوئے، وہ مر جاوے تے مرد تے عورتاں کھان، جو زندہ رہے تے صرف مرد کھا سکتے نے، عورتاں نہیں کھا سکتیاں۔ وہ ہے جے انگھڑت مسئلے، کوئی گواہی ہے تواڈے کول؟ انگھڑت مسئلیاں دی کوئی گواہی؟ ساڈے چ بڑے انگھڑت مسئلے آ گئے، زبانی کلامی مسئلے آ گئے۔ زبانی کلامی اسی عوام دے مگر لگ گئے، لیکن وہ دی کوئی دلیل، کوئی دلیل۔ ایک انگھڑت مسئلے دے وچوں اگلے دن بحث ہو رہے سی، شاید کل ہی، جی بابا فرید الدین گنجے شکر حاجی شیر کھوہ وچ کچی تند نال 12 سال لمکے رہے۔ ہے نا مسئلہ؟ سنیا ہے نا؟ پھر ایک عیالی آیا جدو تھوڑے دن رہندے آن، انہوں نے ویکھیا بابا فرید کچی تند نال لمکیا کھلا ہے، انہیں وہ کھپڑ ایک ولیا تو انہیں نال وہ بھی لمک گیا تو انہوں بھی لب گئی۔ یاد رکھو ایسے مسائل جنہ کے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ پہلا نمبر کہ کچی تاند نال کوئی لٹک سکتا، کوئی لٹک سکتا ہے نہیں۔ دوسری گل جے 12 سال لٹکے رہنے تے کھاندے پیندے کتھوں رہنے، عقلی سوال۔ دو، تیسرا جے نماز ساڈے تے فرضے ہے نے تے بابا فرید تے ساڈے تو ود کے فرضے ہے۔ جے 12 سال کچی تند نال لٹکے رہے تے نماز کتھے پڑھدے ہون گے؟ کتھے پڑھی نماز؟ کیوں بھئی؟ نماز دے واسطے طہارت ہے، وضو ہے۔ یہ کچی تند نال 12 سال لمکے تے طہارت کتھے کردے ہون گے، وضو کتھے کردے ہون گے، اور کیویں کردے ہون گے؟ یا تے کھوہ چوں باہر نکل گئے یا کھوہ دے وچ، یہ کھوہ تو باہر نکل دے نے یا وچ نکل دے نے، جو کچی تند والے دا 12 سالہ دا مسئلہ غلط ہوتا ہے۔ دوستو من گھڑت مسئلے شروع ہو گئے، کوئی دلیل کسے ویکھے آئے گواہ کوئی نہ دلیل نہ گواہی، جیو کھوہ موجود ہے حاجی سے، عوام جاتی ہے اس کھوہ کی زیارت کرتی ہے، کھوہ واقعی ہے، کھوہ ہے۔ وہ چل بابا فرید کر دے کی سر
او بھائی جان حاجی شیر مزار شریف دے رہ کے اوتے خدمت کرتے سن، نماز پنجگانہ با جماعت پڑھتے سن، طہارت، غسل، وضو سارے لوازمات کرتے سن، شریعت پوری کرتے سن۔ جے شریعت پوری نہیں کرتا کوئی، میرے نبی دی ایک سنت بھی چھڑدا ہے تے وہ ولی نہیں ہو سکتا، شیطان ہے۔ معلوم ہویا بابا فرید الدین نے کوئی سنت بھی چھڑی نہیں ہونی۔ پھر کھو والا معاملہ، او بھائی جان کھو والا معاملہ یہ ہے کہ جدو عشاء دا ٹائم ہونا، نمازیاں نے نماز پڑھ کے ٹر جانا، چلے جانا، آپ کھوے اترتے سن، 2 تسبیحاں 5 تسبیحاں جڑیاں انہاں دے چلے چ شامل سن، وہ آپ دا ذکر کر کے تے پھر واپس اپنی جگہ جا جاتے سن۔ اے طریقے کار سی، نہ کہ کچی دودھ نال جی 12 سال لٹکے رہے تے لٹک کے تے ناممکن گل نو اسی ممکن بنا کے عوام ہی ٹور دینے، عوام نے سوچنا کوئی نہیں مگر لگ جانا نہیں واقعی یہ گل ہے، انہوں حقیقت سمجھ لینے ہیں۔ حالانکہ حقیقت نال ہوتا دور تک دا تعلق نہیں ہوتا۔ جی کوئی بیان کرتا ہے تو انہوں آکھو کوئی دلیل، کوئی بیان کرتا ہے تو انہوں آکھو لکھیا کتھی ہے، چل لکھیا نہیں وکھان دا تے کوئی بیان کرتا ہے انہوں کہو کوئی گواہی تے لیا، نہ انہوں کو دلیل نہ گواہی، لہذا تفسیرہ والیاں نے مفسرین نے اس چیز کی نفی کیتی ہے، کچی تاند نال لٹکے رہتے سارا ایک جھوٹ پہ مبنی واقعہ بنا کے عوام الناس وچ پیش کیتا گیا، لوگاں نو موقع مل جاندے نے گلاں کرن تے، اور گلاں کرتے بھی ہے نا، لہذا گل او کرو جنی حقیقت تے مبنی ہوئے، جس دے نہ سر پیر ہوئے، او گل بنا کے عوام وچ ٹورنی نہیں چاہیے، جس طرح کہ او قصے والے نے امام حنیف والی گل بنا کے ٹور دیتی، بیر لاندے پہ امام حنیف آ گئے، امام حسن حسین دے ہاتھ پڑھ لے۔ او بھائی میرے نبی نے فرمایا ہے کہ فاطمہ دے ہوندیاں علی دوسری شادی نہیں کر سکتا، تو امام حنیف کتوں آ گیا؟ فاطمہ نے کیویں پوچھ لیا، فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ نے کیویں پوچھ لیا کہ اے کون ہے جنہوں چکی لیا آنا ہے، انہیں کہ بھی انہاں دا بھرا ہے۔ معلوم ہویا پھر فاطمہ تو زہرا دے ہوندیا ہویا علی نے دوجی شادی کر لی، میرے نبی نے روکیا خبردار تو دوجی شادی کر سکتا، جدو فاطمہ ٹر جائے گی اس تو بعد شادی کر لویں اجازت ہے، پہلے تو شادی کر سکتا نہیں۔ ہون ادھر نبی دا فرمان ہے، ادھر علی کے لئے امام حنیف نے چکی لیا، یہ کیڑے پاسے جائے عقل نہیں مندا، جدو میرے نبی دا فرمان سامنے آ گیا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ سچے جے تے دلیل لے آؤ، یہ دلیل کوئی نہیں تے گواہ پیش کرو، دلیل کوئی نہیں گواہ پیش کرو، جس طرح اللہ دی ذات نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، کوئی ہے جڑا اس قرآن دی مثل کوئی 10 آیتاں لے کے آ جاوے، کوئی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دے میں قرآن ورگی، کوئی ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اپنے گواہوں اللہ دی ذات تو بغیر، گواہی تو بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، جے گواہ نہ لگن تے قتل دا مجرم، گواہی کوئی نہیں، انہوں سزا موت ہو جائے گی، اور ایک گواہی پیچھا بہ جاوے دے، ایک گواہی دین والا ہی پیچھا ہٹ جاوے، گواہ 2 چاہیے نے، گواہی ایک لگی ہے، دوسری گواہی لگی نہیں، تو کیا انہوں سزا ہو جائے گی؟ سزا موت تو نہیں ہوتی، شاید عمر قید یا کوئی اور سزا تو مل سکتی ہے، پر وہ سزا پوری جڑی 2 گواہاں نال ہونی ہے،
لہذا اللہ دی ذات نے فرمایا لے آؤ کوئی گواہ، حلال حرام دے فتوے لان والے ہو، ہر شے نو حلال سمجھ کے کھا جان والے ہو، رشوت نو حلال سمجھن والے ہو، سود نو حلال سمجھن والے ہو، شراب نو حلال سمجھن والے ہو، لے آؤ کوئی گواہ، جے کوئی تواڈے کول گواہ ہے تا فَإِن شَهِدُوا، اگے قرآن نے فرمایا فَإِن شَهِدُوا، پس اگر شاہدو جیو کوئی جھوٹا موٹا گواہ لے ہی آون، ایویں کسی بندے نو پڑھ کے لے آونا ویکھا ساڈا بابا بیٹھا ہویا تے بابا کی آکھدا پیا ہے، ہاں میں گواہی دینا وا کہ اے شے حرام ہے، میں گواہی دینا اے شے حلال ہے، جے جھوٹ موٹ دا کوئی گواہ لے کے آ بھی جاون تے پھر تسا کی کرنا ہے؟ کیوں بھئی ہے شے حرام، او دے حلال کرن واسطے جھوٹا گواہ کوئی لے آون تے تسا کی کرنے؟ سنو قرآن دا فیصلہ، اللہ فرماتا ہے فلا تشہد معہم، فلا تشہد، جیو جھوٹی گواہی دیتا پیا تے تو بچ جا، تو جھوٹی گواہی نہ دینی، تو دے مسئلے دی تائید نہ کریں، تو دے مسئلے نو نہ منی، جھوٹے نے تے جڑا مسئلہ مبنی پر جھوٹ ہوئے انہوں بندیا تو نہ منی، فلا تشہد، نہ گواہی دے ویا جے تسی معہم انہاں دے نال، پھر ولا تتبع، ولا تتبع، اور نہ تابعداری کرنا تسی احوا الذین کذبوا بآیاتنا، انہاں لوگاں دی نفسانی خواہشات دی پیروی نہ کریا جے جنہاں لوگاں نے ساڈیاں آیاتاں نو جھٹلا دتا، جھٹلاون والیاں دی پیچھے نہ چلنا، انہاں دے نال نہ بہنا، حرام خوری دی محفل وچ نہ جانا، جتھے رشوت دا بازار گرم ہوئے تسی انہاں تو پاسا پرت کے لگ جانا، جتھے جاہل لوگ بیٹھے ہون جاہلاں دے نال بحث نہ کرنا، قالو سلاما، انہاں نو سلام کر کے تے اگے گزر جانا، جاہل بندے نال بحث نہ کرنا، جنہوں پتہ ہی نہیں مسئلے دا، جنہوں علم ہی نہیں، سر دے وے تے دے وے اننے واہ، اندھے تو باچی جانا بہتر ہے، اندھے نو سلام کر کے جا بھئی تو آپ دی راہ تے چل، میں آپ دی راہ تے چل دا پیا، جدو ایک بندے نے مننا ہی نہیں، کوئی منا کے ویکھ لوے جڑا جتھے لگیا ہویا، جتھے کوئی لگیا ہویا کوئی انہاں نو روک کے ویکھ لوے، اور کوئی 100 غلامیں مارن گے دلیل کوئی نہیں، جے دلیل لے آونا خدا دی قسم فرقہ رہندا ہی کوئی نہیں، کوئی فرقہ ہے ہی کوئی نہیں، جے مان جائیے تا جے مننا ہی نہیں تو پھر فرقے ہی فرقے نہیں۔ وہی ایک گل قرآن دے وچ اڈل لکھی ہوئی ہے، ہن اس لکھی ہوئی گل نو جے کوئی نہ مننے تا، جے کوئی نہ مننے تا پھر فرقہ ہی فرقہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں ولا تفرقوا، پھر کیا جناب ہے؟ ایک نکی جی مثال، قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جدو نماز پوری کر لویں اور نماز پڑھ لویں تے کی کر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ دا ذکر کیتا کر، اور جدو نماز پوری کر لویں تے کی کر اللہ دا ذکر کر۔ ہن انفرادی ذکر ایک ہے اجتماعی ذکر،
جدو تو ہی کلا نماز پڑھتا پیا ہوئے انفرادی ذکر کر لے جنہ ہوندا ہی، جدو بعد جماعت نماز پڑھتا پیا اجتماعی اجتماع آ گیا ہے، جماعت آ گیا ہے، ہن اجتماع دے نال رل کے جڑا ذکر ہو رہا ہے او ذکر کر۔ میرے آقا نے فرمایا اے پھلاں دیا کیاریاں نے اللہ دے ذکر دیا محفلاں، تے جدو کولو لنگو پھول چن کے لنگے کرو، یعنی مراد جھٹ بہ گئے کرو اس محفل جتنے ذکر ہوندا پیا ہوئے اور پھلاں دی خوشبو لے لی کرو، یعنی ذکر نال اپنے دلاں نو منور کر لیا کرو۔ یہ کولو لنگو تھا، قرآن پاک فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ، جدو تو فارغ ہو جاویں کیڑی شے تو نماز تو، فَانْصَبْ کوشش کر کیڑی شے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہن رغبت ساری اللہ دی ذات ال کر لے تے ذکر نو شروع ہو جا، ذکر نو شروع ہو جا۔ جماعت نال پڑھیے، جماعت نال ذکر اجتماعی ذکر ہوئے گا۔ جدو اجتماع آ گئے ہن جیڑا کام اجتماع کرتا ہے، جیڑا کام جماعت کر دیئے، اندھی جیڑا بندہ اٹھتا ہے اندھے بارے قرآن کی آخدہ ہے من شزا شزا فی النار، جیڑا جماعت چو نکل کے وکھرا ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ جیڑا جماعت چو نکل گیا او من شزا شزا فی النار، انہا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ اے چیزاں کنے سمجھانیاں نے، اے چیزاں کنے سمجھنیاں نے۔ اللہ پاک ایمان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا نفسانی خواہشات کرن والیاں دی تابعداری نہ کریا جی، دنیا دار بندے دی تابعداری نہ کریا جی۔ دیندار بندہ جتھے بھی لب جاوے او ایک ادھر دی دکان جے کولو لنگ بھی جاؤ گے تے خشبوماں دے ہلے آن گے۔ دنیا دار دی مثال ایک لوہار دی مثال ہے، جدو نے لویا گرم کر کے کٹنا تے چنگیاڑے ہی اڑنے نے، جدو تسی کولو لنگو گے تے کپڑیاں نو بچا کے لنگو گے، کچھ چنگارا اڑ کے تے کپڑیاں تے نہ پہ جاوے۔ لہذا جتھے دین دی محفل ہوئے، جتھے دین دی محفل ہوئے، ذکر دی محفل نالو دین دی محفل الگ ہوتی ہے۔ ایوی سو ذکر تو اتلا درجہ دین دا دین نو سمجھن دا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد چاہے تھے، ایک پاس سے مسئلے مسائل کی گل ہو رہی ہے، درس قرآن کی گل ہو رہی ہے، دوسرے پاس سے لوگ ذکر کر رہے ہیں، آپ نے اس ذکر والی محفل نو چھڈیا تے مسئلے مسائل والی محفل جا کے بیٹھ گئے بھی شاید 100 مسئلہ بیان ہوئے انہیں چونکہ سے ایک دی سمجھ آ جاوے تو بیڑا پار ہو، کسی ایک دی سمجھ آ جاوے تو بیڑا پار۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی ذات نے فرمایا جتنے شراب چل رہی ہے ولا تتبع، تسی اتباع نہیں کرنی، تسی اتھے بہنا نہیں، تسی کوئی سہولت فراہم نہیں کرنی، جیو طاقتور لوگ نہیں تسی اپنے طاقت نال انہاں نو نہیں روک سکتے، تے ہن تسی اپنی زبان نال روکو، زبان نال نہیں روک سکتے تے کم از کم دل ہی تے برا سمجھو نا بھی یہ بھڑا کم کر رہا ہے، اے حرام دا کم کر رہا ہے، غلط کم کر رہا ہے، دل ہی تے برا کہو نا۔ میرے آقا نے فرمایا دل وچ برا سمجھنا ایمان دا ادنا ترین درجہ ہے، اور طاقت نال روکنا ایمان دا اعلیٰ درجہ ہے۔ رشوت دا بازار کرم ہے ولا تتبع، تسی نہ مگر لگے یار او لیندے پنے اسی لے لیندے تے کیڑا کوئی قیامت آ گئی۔ یہ لوگ اس طرح دی گلاں یار سارے ہی ایویں کیتی جاندے نے، جی ایسا کر لیا تو پھر کی اوے تے شریعت تے چلدا کیڑا پیا، لے ساری نمازاں پڑھیاں تے ہر شے دا بیڑا گرک کر کے بیٹھ گئے۔ اوے تے شریعت تے چلدا کیڑا پیا تے تو مسیتے کی امب لینا ہے،
کہ تیرا اللہ دی ذات تے ایمان ہی کوئی نہیں تھا، تیرا شریعت تے ایمان ہی کوئی نہیں، تو مسیحی آمن دا فائدہ؟ شیطان آنا ابلیس شام دے شامی سارے شیطان رل کے انہوں اطلاع دیندے نے، رپورٹ دیندے نے، میں اے کم کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا۔ وہ بڑا شیطان جیڑا بیٹھا پہرے بحر القائل شیشے دا محل بنا کے لات رکھ کے، وہ نہیں آدھا چیڑن، اولاد ہی نہیں ہوگی ہے، اولاد شام دے شامی رپورٹ پیش کرتی ہے آپ کے گرو نو۔ ایک شیطان بولیا میں قتل کرا آیا، انہیں کہا بہ جا۔ دوجا آ گیا میں فلانے رشوت دلا آیا، انہیں کہا بہ جا۔ دوجا آیا میں شراب دلا آیا، تیجا آیا انہیں میں فلانے زنا دلا آیا، انہیں کہا بہ جا۔ کوئی پروٹوکول نہیں، بہتے جاؤ۔ ایک شیطان آیا تے شیطان نے آکھیا میں ایک بچے نو مسیتے جاون تو روک آیا۔ شیطان اٹھ کے ملیا، بلے 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 تو بڑا بڑا کم کر رہا ہے۔ دوجے شیطان سڑن لگ پے، حسد کرنے لگ پے، بھی اسی ایڈے ایڈے قتل کرا آئے، ایڈے ایڈے وڈے کارنامے کیتے، سانو شاباشی نہیں ملی۔ اے ایک نکا جیا کام، ایک بچہ مسجد وچ پڑھن جا رہا سی، درس وچ پڑھن جا رہا سی، انہوں روک دیتا کہ خبردار تو پڑھن جانا نہیں۔ اے بڑا بڑا کارنامہ ہو گیا۔ شیطان نے کیا میں نے پتا ہے، بہ جاؤ، اینج کرو، جاؤ۔ ایک اینڈی ساری بوتل دیتی، شیشی کچ دی، پہلا اے بوتل پکڑ، مسجد دے دروازے کھڑا ہو جا، جڑا سارے نالوں پہلے مسیتے آوے نا بابا، اس بابے نو جا کے سوال کر، بابے نو جا کے سوال کر کے بابا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ کی پوچھنا ہے کہ جا کے اس بابے نو پوچھا جی اس بوتل وچ رب پورا آ جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی پورا آئے گا کہ نہیں؟ کوئی ایڈی کسی چ رب پورا آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ یہ سوال اسی ہونے جا کے پوچھ لیں گے۔ وہ فجر علیہ مسیح دے بوئے کہ شیطان آ گئے انسانی روپ دھار کے، ایک بابا جڑا سب تو پرانا تہجد گزار سی، انہوں پوچھا بابا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اللہ دے نام تے دسی جا۔ کہا میری تہجد نو لیٹ ہوندی پئی ہے، ہٹ جاؤ تسی کون جی؟ انہیں کہا نہیں نہیں صرف 1 منٹ لگنا ہے، نکی جی گل پوچھنی ہے۔ بابا اے بوتل ہے، توجہ کرے جی، اے شیشی ہے، ایس شیشی دے وچ رب پورا آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بابے کیا کہ توبہ 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 توبہ، کتھے اللہ دی ذات تے کتھے ایڈی کو بوتلی، ہن اللہ دی ذات ایڈی کو بوتلی وچ پوری کیویں آوے؟ واپس دوسرے دن اوہی بوتلی دے کے شیطان نے بھیج دیتا اپنے شتونگڑیاں نو، جاؤ ہنے کالمی دین کو، جڑا دین نو سمجھدا ہے، جڑا شریعت نو سمجھدا ہے، اس عالم فاضل کو جا کے پوچھو کیا رب اس بوتل وچ پورا آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہن عالم کو آ گئے شیطان انسانی روپ دھار کے، جی دسیا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اے جی نکا جی مسئلہ ہے، دسیا جی کیا اللہ دی ذات اس بوتل وچ پوری آ سکتی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھئی؟ ابو عالم نے کی جواب دیتا؟ رکھا تسا پڑھیا نہیں قرآن جن اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ دی ذات ہر شے تے قادر ہے، جی وہ ہر شے تے قادر ہے تے جو پورا آون وچ بھی قادر ہے۔ واپس چلے انہیں ہاں بھی کی جواب ملیا؟ انہیں کہا اے جواب ملیا۔ انہیں کہا بابے کو کی جواب ملیا؟ انہیں کہا او استغفر اللہ، کتھے رب کتھے بوتل؟ انہیں کہا ایو فرق جی، ایک بچہ جدو مدرسے جائے گا، سپارہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، پھر قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، ٹرانسلیشن کرے گا، تفسیر کرے گا، وہ ایک عالم بن جائے گا۔ جدو عالم بنے گا انہوں اللہ دی قدرت تے یقین ہوئے گا، وہ اپنی سارے پنڈ آلیاں نو دین وال لا سکتا ہے،
تے ہر شے شراب چوری یاری تو بچا سکدا ہے۔ ایک او بزرگ جڑا ساری زندگی تہجد پڑھدا رہیا ہے، انہوں رب دی قدرت تے یقین نہیں تے کتھے ہوندیاں تہجداں گئیاں تے کتھے نمازاں گئیاں تے کتھے روزے گئے، خود کھاتے چ پہ گئے جنہوں رب دی قدرت تے یقین کوئی نہیں۔ اے چیزاں ضرور اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا انہاں لوگاں دی تابعداری نہ کریا جے جنہاں نے ساڈیاں آیتاں نوں جھٹلا دیتا، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اے لوگ وہ لوگ نے جنہاں دا آخرت تے کوئی یقین کوئی ایمان نہیں، وہ متقی نہیں ہو سکتا جدوں تک آخرت تے یقین نہ رکھے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ اپنے رب نال برابری کرن والے۔ 150 آیت نمبر، اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد